السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں، جن واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن کہیں نہ کہیں ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ نبی کی نبوت سے پہلے یا پیدا ہونے سے پہلے اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جو نبی کی نبوت پر دلالت کرے، یا ایسا کام ہو کہ جو عام آدمی نہ کر سکے اور وہ بھلائی کا کام ہو، اور نیک آدمی بھی جس سے سرزد ہو رہا ہے وہ نیک آدمی بھی ہو، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بتایا نبوت کے بعد صادر ہونے والے ہر ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی اللہ سے اس طرح کے کسی امر کے صادر ہو جانے کا نام کرامت ہے۔ اور جاہل، بددین، فاسق و فاجر، یا اسی طرح ایسے شخص سے جو نماز کی طرف نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، بظاہر بددین ہے، ایسے شخص کے ہاتھ پر اگر کوئی اس طرح کی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے پر اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کافی، شافی اور وافی تھے کہ ایک ایسے شخص کی، ایک ایسی ذات کی، ایک ایسے نور کی پیدائش ہونے والی ہے کہ جس سے قبل نہ تو عالم عرب میں نہ تو عالم عجم میں کوئی اس کے جیسا نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ارادہ فرمایا تو باقاعدہ اسٹیج سجایا دنیا کا، جیسے ہم کسی بڑی پرسنالٹی یا پھر کسی بڑی شخصیت کی آمد سے پہلے اسٹیج تیار کرتے ہیں، وہ ہمیں آنکھوں سے دکھتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں، یا پھر آپ کے لیے جو اسٹیج تیار کیا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے نظر آئے، لیکن اگر غور کریں گے ایک ایک واقعے پر اور ایک ایک لمحے پر تو سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً یہ ایسا اسٹیج تیار کیا گیا کہ جیسا کہ اس سے پہلے کسی نبی کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ پیدا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، پیدا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف و یعقوب، ابراہیم و اسماعیل، اور بہت سارے ایسے انبیاء جن کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک خطے کے لیے، ایک علاقے کے لیے پیدا ہوئے، اور ان کے لیے باقاعدہ اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جس طرح کا بھی آپ سننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے منتخب کیا عبد مناف کو، عرب کا مشہور قبیلہ، بڑا خاندان۔ اس کے بعد پھر عبد مناف میں نیچے قبیلہ تھا قریش، جو سب سے زیادہ معظم، محترم اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کو منتخب کیا۔ پھر قریش میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی ہاشم کو یہ شرف بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں، سب سے زیادہ قریش میں اگر کسی کی عزت ہے تو وہ بنو ہاشم ہے، ہاشم کی اولاد، جن میں حضرت عبد المطلب، پھر حضرت عبد المطلب کے آگے 10، 11، 12 لڑکے، اور جن میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ،
جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے، ان کو ہی منتخب کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تدریجاً آہستہ آہستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ایسے ایسے اسٹیج تیار کیے گئے کہ جو پہلے سے طے شدہ تھے۔ آپ کو سننے کے بعد ایسا لگے گا کہ وہ پری پلان تھے، وہ طے شدہ تھے۔ اور یہ شرف بھی کسی نبی کو حاصل نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں جب چھوٹے سے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، جو کہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اور ان کا اقرار کیا تھا، لیکن بہرحال وہ پیدا ہونے کے بعد ہی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بہت سارے راہبوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت تک زندہ رہے تو آپ کی اتباع کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے کاہنوں نے اس بات کی خبر دی کہ اگر ان علامات کو اپنے اندر سمانے والا کوئی شخص آتا ہے تو وہ نبی ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے بادشاہ، مقوقس ہے، شاہ مصر ہے جس کا ذکر پچھلی نشست میں تفصیلاً آیا تھا، ان کے یہاں باقاعدہ بادشاہی فرمان جاری کر کے اس نبی کی، جو نبی ابھی پیدا بھی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی پیدائش کا اور پچھلی کتابوں میں آپ کے حلیے کا جو ذکر تھا، اس حلیے کو پڑھ کر دیکھ کر آپ کی ایک تصویر بنائی گئی۔ پینٹروں نے اور مصوروں نے، تصویر بنانے والوں نے ایک تصویر بنائی، کیسا ہوگا ویسا ہوگا، اور پھر اس کو باقاعدہ شاہی فرمان کے مطابق بڑے بڑے میوزیم میں رکھا گیا کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جو ہم سب کی جو ہے وہ کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، آپ کے دعوی نبوت کے بعد، وہی لوگ عرب کے لوگوں کو بلا بلا کر وہ دکھاتے تھے کہ دیکھیے ذرا ہم نے جو خاکہ تیار کیا، کیا آپ کے نبی ایسے دکھتے ہیں؟ کیا آپ کے نبی ایسے دکھتے ہیں؟ کیا ان میں یہ صفت بھی ہے؟ کیا فزیکلی وہ ایسے دکھتے ہیں؟ کیا ان کے سر کے بال ایسے ہیں؟ تو عرب کے آدمی کہتے تھے، خاص طور سے مکہ کے جو آپ کے آس پاس رہتے تھے اور جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، وہ ایمان لائے یا نہیں لائے اس سے بحث نہیں، سب کے سب کہتے تھے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ایسے ہی دکھتے ہیں۔ کہ اگر وہ ایسے ہی دکھتے ہیں اور ایگزیکٹلی آپ بالکل ایسے ہی بتا رہے ہو جیسا کہ ہم نے توریت میں، زبور میں اور انجیل میں ذکر کردہ علامات یہاں پر متعین کی ہیں، تو یقین مانو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ تو ایسا اہتمام اور ایسا تصور اور ایسی جو ہے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے لیے نہ تو پیدا کی اور نہ تو لوگوں کے دلوں میں بنائی۔ اور باقاعدہ توریت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جو کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے آسمانی کتابوں میں، اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات کا ذکر ہے، باقاعدہ نام مینشن ہے۔ محمد ایک آخری نبی ہوں گے جو سب کی ہدایت کے لیے کافی ہوں گے، اور ان کی نبوت جو ہے وہ 4 عالم میں پھیلے گی، ہر طرف ان کی حکومت ہوگی اور ان کے دین کا بول بالا ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا۔ اور توریت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے مولدہ بمکہ، کہ ان کی ولادت کی جو جگہ ہوگی وہ مکے میں ہوگی، اور اسی طرح ومہجرہ فی المدینہ، اور ان کی جو ہجرت کی جگہ ہوگی وہ مدینے میں ہوگی۔ یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح توریت میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ جو نبی ہوں گے وہ نرم دل ہوں گے، جیسا کہ کلام پاک نے بھی گواہی دی ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترشرو ہوتے، آپ کی باتوں میں کڑواٹ ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں اور ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہوا تھا توریت کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آپ تعلیمات کو ملاتے چلے جائیے، میچ کرتے چلے جائیے، اور آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کتنا زبردست اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔
توریت میں لکھا ہوا ہے کہ آنے والے جو نبی ہوں گے، آخری نبی، وہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازاروں میں شور و غل مچانا یہ گناہ کی بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ سب سے زیادہ بدتر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں، اور سب سے زیادہ معظم، محترم اور اچھی سمجھے جانے والی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مساجد ہیں۔ اسی لیے بازاروں کے متعلق فرمایا کہ اگر بازار میں گزر ہو تمہارا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے کوئی شخص، تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی کہ وہ خود شمار نہیں کر سکتا۔ اور باقاعدہ مسجد میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے جو جو فضیلتیں ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو تعلیمات توریت کی اور قرآن کی، توریت میں جو لکھا ہوا اور آپ کی پیدائش کے بعد جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیمات دی، آپ اس کو میچ کرتے چلے جائیے۔ یہ اتفاقی بات تو ہو نہیں سکتی۔ ایسا تو نہیں کہ نہیں، انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ توریت میں جو مینشن ہے ان کا بھی نام محمد ہے، اور پھر یہ جو عبداللہ کے یہاں جن کی پیدائش ہوئی ہے ان کا بھی نام محمد ہے۔ ایک اتفاق ہوتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، ہزاروں اتفاق نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح توریت میں یہ بات بھی مذکور تھی اور ہے، ابھی تک ہے۔ اتنی زیادہ تحریفات کے بعد، اتنی زیادہ ان کی کاریگری کے بعد، تصنع کے بعد اور حرام خوریوں کے بعد بھی، جبکہ توریت کی انہوں نے بہت زیادہ آیتیں اور ورسز کو مٹا دیا ہے جو ان کے اگینسٹ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لکھا ہے کہ نبی آخر الزماں جو پیدا ہوں گے، اگر ان کو کوئی ہدیہ دے گا تو وہ قبول کریں گے، اور اگر ان کو کوئی صدقہ دے گا تو وہ قبول نہیں کریں گے، اس کو غرباء میں تقسیم کر دیں گے۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور زکوٰۃ آپ کے لیے مکمل طور پر حرام کر دیا، جبکہ زندگی میں ایک پل کے لیے بھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ نہ تو مالدار تھے، اتنے مالدار کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی گفٹ دیتا تھا جس کو ہم ہدیہ عربی زبان میں کہتے ہیں تو آپ قبول فرماتے تھے۔ تو ملائیے تورات کی عبارت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں، انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ توریت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ کوئی اور ہے، اور حضور بھی اگرچہ ایسا ہی کام کر رہے ہیں لیکن یہ وہ نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عناد ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ اسی طرح توریت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور آج تک لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو کندھے ہیں پچھلی سائڈ سے، ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ نارمل اتنا فاصلہ کسی کے کندھوں کے درمیان ہوتا نہیں، اور یہ بہادری کی علامت ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ کسی کے جو ہے چیسٹ جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے، نیچے کا حصہ اس کا جو ہے اوپر کے حصے سے تھوڑا کم رہتا ہے، تو یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے جو آج کل کے نوجوان جم میں جاتے ہیں، ان کا آپ حلیہ دیکھیے، وہ اسی طرح کا حلیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سینہ تو بڑا ہو جائے اور پیٹ چھوٹا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان جب لوگوں نے دیکھا، معائنہ کیا، تو واقعتاً بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بین کتفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت نبوت اور مہر نبوت ہوگی، اس کو بھی بہانہ بنا بنا کر بہت سارے لوگوں نے دیکھا، تو وہ بھی موجود ہے۔ تو کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح توریت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے جو ماننے والے ہوں گے، یعنی کہ صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین، بعد تلک آپ کی جو امت چلے گی، وہ اپنے جو ہے پیجامے کو، پینٹ کو، یا جو بھی کپڑا ٹانگوں میں پہنا جاتا ہے، اس کی جو ہے لمٹ جو ہوگی وہ ٹخنوں تک ہوگی، ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکائیں گے۔ اب ملائیے توریت میں لکھی ہوئی عبارت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ وہ کپڑا جو تمہارے دونوں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوگا تو وہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو کیا یہ بھی اتفاق تھا
کیا ایسا کہو گے کہ نہیں تو توریت میں جو لکھا ہوا ہے وہ کسی اور شخص کے بارے میں ہے؟ اور اسی طریقے سے محمد اگرچہ اس چیز کا حکم دیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کوئی اور ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ وضو کرنے والی ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجئے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری امت روز محشر میری پہچان میں اس طرح سے آئے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں چہرے وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اب بتائیے توریت میں جو لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایز اٹ از تھی کہ نہیں؟ اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہوا ہے توریت میں کہ آپ کے جو ماننے والے ہوں گے وہ وقت کا بڑا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، ایک وقت اور ایک لمحے کے لیے بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں کہ وہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے والے ہوں گے۔ اب ملا لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سائل کے جواب میں، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبادات میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھ لو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ایسا نہیں کہ یہ انفارچونیٹلی تھا، نہیں، یہ تمام چیزیں پری پلان تھی اور یہ تمام چیزیں ان سب کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے توریت کے اندر اس بات کا بھی ذکر تھا کہ جب آپ اوپر نیچے اتریں گے تو اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہیں گے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کی احادیث میں اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ مذکور ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی اتفاق نہیں تھا، یہ بھی پری پلان تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو ان صفات کے حامل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں، چاہے آپ حضر میں ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ مسجد میں ہوں، اسی طریقے سے چاہے آپ جنگ میں ہوں، چاہے نارمل کنڈیشن میں ہوں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ آپ اللہ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت پر، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اب ملا لیجئے قرآن کی عبارت، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے، اللہ کا فرمان ہے، تو میں تم کو بڑھا کر دیتا رہوں گا۔ اب ملا لیجئے احادیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ بھی اتفاقی طور پر لکھا ہوا تھا؟ نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں پری پلان تھی۔ اسی طرح یہ وہ تمام احکامات تھے جو ابھی تک اتنے سارے تغیرات اور اختلاف زمان کے ساتھ آج کی ٹوٹی پھوٹی جو عبارتیں ان کم بختوں نے توریت میں باقی رکھی ہوئی ہیں، ان میں یہ تمام صفات لکھی ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ تمام صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ اسٹیج سجایا گیا، یہ صفات بتائی گئی تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتایا شروع میں کہ خاندان بھی ایسا منتخب کیا گیا، پہلے عبد مناف میں سے قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم کے بیٹے جو ہیں وہ عبد المطلب، اور پھر اسی طریقے سے عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اٹریکٹیو اور پیارے اخلاق والے حضرت عبداللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کا بیٹا بنایا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں ان کی وفات تو آپ کی پیدائش سے 2-3 مہینہ پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ کی پیدائش کے وقت میں، پیدائش سے 1-2 سال یا ماہ 2 ماہ پہلے جن کا ذکر سب سے زیادہ ملے گا، جن کا اسٹرگل سب سے زیادہ ملے گا، وہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کا ذکر ملے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصلی نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، جن کو ہم عبد المطلب کہتے ہیں،
عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا غلام۔ تو دراصل ان کا نام تھا شیبہ، تو پھر یہ مطلب عبد المطلب، یہ کیا سین ہے؟ اصل بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، وہ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا ہاشم اور ایک کا نام تھا مطلب، عبد المطلب نہیں، مطلب۔ اب ہاشم کے بیٹے ہوئے، انہوں نے اپنے بچے کا نام رکھا شیبہ، یہی شیبہ ہیں جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ اب پیدائش کے بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں ہاشم، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو، شیبہ کو لے کر ان کی امی اپنے جو ہے وہ گھر میں چلی گئی، بچے کے ننیحال چلی گئی۔ اب خاندان والوں نے بھی زیادہ پریشر نہیں ڈالا کہ بچے کو چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ عام طور پر یہ رواج اسلام ہی کا نہیں بلکہ غیر اسلام میں جتنے بھی ادیان ہیں سب کا ہے کہ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے، حضانت وغیرہ کا مسئلہ ہے، دودھ وغیرہ کا مسئلہ ہے، تب تک بچہ جو ہے وہ ماں کی پرورش میں رہتا ہے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو گیا، اب یہ جو ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، یہ ان کے چچا ہیں، عبد المطلب کے چچا ہیں۔ اب یہ ان کو لینے کے لیے ان کے خاندان میں گئے اور شیبہ یعنی حضرت عبد المطلب کی والدہ سے کہا کہ بھابھی جان، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اور میں اس کا چچا ہوں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ بچہ جو ہے اپنے خاندان ہی میں ٹھیک رہتا ہے، وہاں پر پلے گا بڑھے گا، ہمارے ساتھ کھلے گا، جوان ہوگا، تو اس کی تربیت اب آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ امی خاندان جو تھا ان کا، امی کا خاندان بڑا رئیس، بڑے مالدار، کہنے لگی کہ مطلب تم لے جا تو رہے ہو بچے کو، لیکن یہ تو بتاؤ جتنا عیش میں، نعمت میں، اخلاق میں، تربیت میں یہاں پر پل رہا ہے، اتنا آپ کے وہاں تو نہیں پل سکتا۔ تو حضرت مطلب نے کہا، عبد المطلب نے نہیں، مطلب نے کہا، جو ہاشم کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں بچے کا چچا ہوں اور ہمارے خاندان میں تو میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ لے بھائی کا انتقال ہوا تو اپنے بھتیجوں کی پرورش نہیں کر سکا۔ بہرحال بہت دیر تک بحث ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی شیبہ جو بچے کا نام تھا، ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ والدہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے چچا کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں۔ بچے سمجھدار ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا دیکھو امی، اب تک جو ہے میں آپ کی پرورش میں رہا اور آپ کے ساتھ رہا، لیکن دراصل جو باپ کا نسب ہوتا ہے بچہ اسی سے جانا جاتا ہے، اور شریعت میں بھی اور آج تک کے تمام ادیان میں بھی یہی بات ہے کہ بچے کا جو ہے وہ نسب باپ سے چلتا ہے، تو میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ سے بھی ملنے آیا کروں گا، آپ کی خیر خبر بھی برابر رکھوں گا۔ اب ان کا نام تھا شیبہ، تو مطلب شیبہ کو لے کر سواری پر سوار کر کے واپس آ رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ غلام خرید کر لاتے تھے، تو لا تو رہے تھے یہ اپنے بھتیجے کو، شیبہ کو، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر لائے ہیں، اس لیے کہنے لگے کہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے جو کہ مطلب کا غلام ہے، اور مطلب کا غلام عربی زبان میں کہا جاتا ہے عبد المطلب۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جو ہے وہ پڑ گیا عبد المطلب، ورنہ تو عبد المطلب ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے شیبہ۔ بہرحال وہ ننیحال سے شیبہ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو واپس مکہ لانا، یہ بھی انفارچونیٹلی نہیں تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے تھا کہ آپ کو جو ہے وہ مکے کا ماحول ملے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا ہیں، ان چچاؤں میں سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ سمجھدار، اور سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ نمایاں 3 بھائی سمجھے جاتے تھے، حضرت عباس، حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد۔ اور ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت دکھنے میں، بدن میں، اٹریکشن میں حضرت عبداللہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اب یہ بھی اتفاقی بات نہیں تھی، اب آپ دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے قیصر و کسریٰ دو مشہور سپر پاور سلطنت تھی۔ قیصر روم کے انڈر میں بہت سارے ممالک آتے تھے، تقریباً آدھی دنیا کہہ لیجئے، جیسے آج کل ایک سپر پاور ہے، دنیا کی اصطلاح میں سپر پاور کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، لیکن بہرحال اس کا لقب جو دنیا نے دیا ہے تو سمجھانے کے لیے تو کہنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک سلطنت تھی فارس، جس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اس زمانے میں کسریٰ کہا جاتا تھا، تو آدھے ممالک جو ہیں وہ کسریٰ کے انڈر میں آتے تھے اور اس کے سپورٹر تھے۔ آج روم کی جگہ جو ہے وہ قیصر روم جو ہے، جو روم کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، اس میں آپ اٹلی کو مان لیجئے، اسی طرح ترکی بھی اسی میں آتا ہے، اور یہ جو کسریٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آج یہاں پر ایران اس کے قائم مقام ہے۔ اب کمال کی بات یہ دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کرنا منظور ہوا تو ایسے کچھ ہر زمانے میں ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کسی کے غلام نہیں ہوتے، جیسے بہت سارے ممالک کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اسٹیٹس کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ وہ کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ تو اسی طرح مکہ اور مدینہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مسکن چنا، شہر چنا، وہ مکہ چنا، تاکہ وہ کسی کی غلامیت کے زیر اثر پیدا ہی نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جو جگہ ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف، اس کے بعد میں سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے جڑ جاتا ہے، یہ مدینے میں تھی۔ اب اتنا زبردست اسٹیج تیار کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رہنے میں دقت ہو، پریشانی ہو، اور جیسا کہ اللہ کے علم میں تھی کہ پریشانی ہونے والی ہے، تو آپ جو ہے مدینے کا سفر کریں، اور جب کوئی شخص اپنی ننہال کے علاقے میں اور ایریے میں جاتا ہے تو پورا ایریا، پورا علاقہ اس کو بھانجا کہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ نرم دل ہیں، اور پہلے سے وہ پھول لیے کھڑے ہیں، قصیدے پڑھ رہی ہیں لڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پھر راحت کی سانس لی، اور پھر ان کے خلاف وہ جنگیں لڑی جن کو ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، احد کے نام سے جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں انفارچونیٹلی نہیں تھے۔ اب یہاں پر یہ تمام کے تمام واقعات ارہاسات میں سے ہیں، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یہ تمام کے تمام واقعات ایک دم سے نہیں ہو گئے، بلکہ پری پلان تھے۔ اب یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو زمزم چلا آ رہا تھا، حضور کی پیدائش سے کچھ پہلے، اس پر لوگوں نے توجہ نہیں دی، وہاں پر پتھر آ کر گرنے لگے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی عدم توجہی کی وجہ سے وہ زمزم کا جو نکلنے کا ایک ذریعہ تھا اور پانی نکلنے کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب پانی نہیں نکل رہا ہے، اب جگہ کہاں تھی یہ بھی لوگ بھول گئے، کیونکہ اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو ٹریٹ بھی نہیں کرتے تھے، تو جگہ بھی بھول گئے کہ ایگزیکٹ یہاں سے نکلتا تھا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کو اس کی بڑی لگن تھی کہ وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان تو میرے خاندان سے ملتا ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو نکالوں کہیں سے بھی، کسی بھی طرح کر کے۔ لیکن کیا کرتے، علم تو نہیں تھا کہ کہاں ہے، کچھ ایسی مشغولیت 4-5 سال رہی کہ جگہ تک یاد نہیں رہی۔ اچانک سو جاتے ہیں اور خواب میں آتا ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے احفر طیبہ، معزز جگہ کی کھدائی کرو۔ اب صبح اٹھتے ہیں، کون سی معزز جگہ، کیسی معزز جگہ، کس کی کھدائی کرنی ہے؟ اسی طریقے سے کبھی خواب میں کوئی آ کر کہتا ہے احفر مضمونہ، فلاں جگہ کی کھدائی کرو۔ اسی طریقے سے پھر اگلے دن سوئے، پھر خواب میں آیا ہے احفر برا، پاکیزہ مقدس اور نیک جگہ کو، برا کو کھودو۔ یہ برا، یہ مضمونہ، یہ طیبہ، یہ ہے کیا؟
کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اگلے روز ایک بالکل کلیئر خواب آیا جس میں کہا گیا احفر بین فرث و دم، گوبر کے اور خون کے درمیان کی جگہ کو کھودو، عند نکرت الغراب الاسم عند قریۃ النملہ، جہاں پر بیٹھا ہوا ایک کوا چونچ مار رہا ہے وہاں پر کھودو، فلاں جو ہے قبیلے کی طرف سے جو راستہ آ رہا ہے وہاں کھدائی کرو، اور وہاں پر چیونٹیوں کا ایک جو ہے قطار بھی جاتا ہوا نظر آئے گا، وہاں سے کھدائی کرو۔ اب اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بھئی دیکھتا ہوں کہاں پر خون ہے کہاں پر گوبر ہے۔ اب اٹھ کر دیکھا کہیں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اندازے سے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے، شاید 10 فٹ ادھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ علامتیں جو خواب میں ان کو بتائی گئی ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹینشن میں بیٹھ گئے، اب کیا ہوگا، یہ تو جگہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو اچانک سے کیا ہوا، ایک صاحب ایک بچھڑا لائے، گائے کے بچے کو بچھڑا بولتے ہیں، بڑا بچھڑا لے کر آئے اور انہوں نے اپنے بچھڑے کو ذبح کرنا شروع کیا کسی جگہ پر۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب بچھڑا ذبح ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی سے سنبھلتا نہیں، تو اس کی کوئی رگ تھی جو کٹنی باقی رہ گئی تھی، اور وہ اسی طرح سے زخمی حالت میں دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جانور ہو وہ کتنا بھی سخت اس پر حملہ کر دیا جائے، زخمی ہونے کے بعد اس میں کچھ دیر کے لیے طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ شیر کو گولی ماریں یا شیر کو زخمی کر دیں، اور مشہور ہے کہ زخمی شیر کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، تو آپ شیر کو گولی مارے بھاگ جائے گا، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے پھر کسی درخت کے نیچے، پھر کسی پہاڑ کے نیچے، یا پھر اسی طریقے سے کسی سایہ دار درخت میں پڑ کر مر جائے گا، لیکن اس وقت بھاگ لے گا۔ اسی طرح جو جنگلی جانور ہیں ان کو جو مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اگر نشانہ لگ گیا اور اس کو گولی لگ گئی تو پھر وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر دور جا کر مرتے ہیں۔ تو شکاری جو لوگ ہوتے ہیں جنگل کا شکار کرنے والے، ان کو تجربہ ہوتا ہے، وہ فوراً گولی مارنے کے بعد اپنا 2 ویلر اٹھاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جانور جو بچھڑا تھا یہ ذبح ہونے کے بعد اس کی ایک رگ کٹنی باقی رہ گئی تھی، تو یہ اٹھ کر کچھ دور چلا اور پھر ادھر گر کے مر گیا۔ اب ادھر جا کر ان لوگوں نے اس کی کھال اتاری، اب اندر سے پیٹ میں سے ظاہر سی بات ہے گندگی نکلتی ہے، تو وہاں سے گوبر بھی نکلا۔ اب ان کو حضرت عبد المطلب کو ہٹ مل گئی، اس کا مطلب یہ بات ہے کہ یہاں جہاں پر ذبح کیا تھا یہاں پر تو خون پڑا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جہاں پر انہوں نے اس کی گوشت بوٹی کی ہے وہاں پر گوبر پڑا ہوا ہے، تو اس کے درمیان سے مجھے کھودنا ہے، لیکن درمیانی ایریا بھی تو بہت بڑا ہے، کھدائی کہاں سے شروع کریں؟ اب انہوں نے پھر ایک کوے کو دیکھا، وہ کوا ادھر چونچ سے کچھ کھدیر رہا ہے، جیسے چونچ مارتے ہیں کوے کچھ پانے کے لیے، کچھ چرندوں پرندے چھوٹے چھوٹے پھرتے رہتے ہیں ان کو پانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ اب وہ کوا بھی مل گیا، اور اسی طریقے سے دھیان سے دیکھا تو وہ چیونٹیوں کی جو ہے وہ قطار بھی مل گئی جو ایک قبیلے کی طرف جا رہی تھی۔ اب وہاں سے کھدائی شروع کر دی۔ اب پورے قریش میں چرچا ہونے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ عبد المطلب کو زمزم کی جو ہے وہ خبر مل گئی کہ کہاں ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف ہم جو ہے عبد المطلب کو اس کا کریڈٹ تو دے نہیں سکتے، بڑے شرف کی بات تھی زمزم، کیونکہ ایک نبی کے قدموں کی جگہ سے جاری ہوا تھا اور دوسرے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آنا تھا، تو اس کا کریڈٹ عبد المطلب کو تو نہیں دے سکتے۔ پورے قریش جمع ہو گئے کہ آپ اکیلے تو نہیں کھود سکتے اس کو، ہمیں بھی شریک کرو تاکہ ہم سب کو اس کا کریڈٹ جائے۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہ جو ہے میں اس کو صرف اکیلا ہی کھودنے والا ہوں اور اس میں تم کو شریک نہیں کرنے دوں گا۔ یہاں تک جنگ بڑھی، یہاں تک لڑائی ہوئی کہ قتل و قتال پر بات آ گئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے سمجھدار، ذہین اور باروب آدمی تھے، انہوں نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بلا کر کہا دیکھو بیٹا جنگ کا ماحول بن چکا ہے، میں بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہوں کہ میں اکیلا ہی کھودوں گا اور اکیلے ہی زمزم کو تلاش کروں گا، پھر اکیلے ہی ہماری ملکیت میں وہ آئے گا، تم اتنا تک بہلا پھسلا کر اس قبیلے کو روکو
یہ جو لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، تو کچھ بیٹوں نے بات لمبی کی، کچھ بیٹوں نے ان کو دوسری طرف متوجہ کیا، اسی طرح 2-4 گھنٹے تک ان کو باتوں میں لگا کر رکھا۔ ادھر سے زمزم کے آثار نمایاں ہو گئے، پانی ہلکا ہلکا نکلنے لگا۔ اب جب پانی نکلنے لگا تو حضرت عبد المطلب کے منہ سے فوراً نکلا اللہ اکبر، جبکہ شرک کی آمیزش تو ہر ایک شخص میں تھی، ایسا نعرہ پہلے تو کبھی نہیں لگایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، پہلی مرتبہ یہ نعرہ ان کے منہ سے سنا تو تمام کے تمام قریش پھر متوجہ ہو گئے۔ بھائی ایک تو بات یہ کہ ایک عجیب و غریب طرح کا نعرہ تم نے دیا، دوسری بات یہ کہ تم زمزم میں ہم کو شریک نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا غصہ ابھی تک بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ہم پھر سے جنگ کریں گے، چاہے تم جنگ کر لو، جھگڑا کر لو، لیکن اکیلے تمہیں اس کا مالک نہیں بننے دیں گے۔ جھگڑا بڑھتا گیا، کہنے لگے اچھا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہم کیوں لڑیں آپس میں، ہم تو سب قریش سے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو حکم بنا لیتے ہیں اور کسی ایک آدمی کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، جیسا وہ فیصلہ کرے گا ویسا ہم کر لیتے ہیں۔ سب نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ اب کس کو حکم بنایا جائے کہ ایک عورت ہے مدینے میں، ایماندار بھی ہے اور ہلکا ہلکا اس کو کہانت بھی آتی ہے، مطلب آگے پیچھے کی خبریں ملا کر وہ آئیڈیا لگا کر ایگزیکٹ بتاتی ہے۔ چلو بھائی مدینہ چلو۔ مدینہ گئے۔ اب مدینہ بھی جو ہے 250+ کلومیٹر ہے، ایسا نہیں کہ بھئی ایک دم سے چلے گئے۔ اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں تو اونٹ بھی جو ہے انسان کی رفتار سے تھوڑی زیادہ تیز چلتا ہے بس۔ تو کتنے دن لگے ہوں گے جانے میں؟ گرمی میں ریتلے علاقے سے گزر کر مدینہ گئے، جا کر پوچھا فلاں عورت جو فیصلے کرتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کی گویا کہ ذہانت عطا کر رکھی ہے، وہ موجود ہے؟ ان کے گھر والوں نے کہا وہ تو کسی کام سے خیبر گئی ہے۔ اب خیبر کا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ ہر شخص اپنے اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ تو سب نے کہا بھئی چلو خیبر چلتے ہیں، ادھر جا کر ان سے مل لیتے ہیں۔ اب خیبر پہنچتے پہنچتے کتنا وقت لگے گا یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دور ہے خیبر۔ راستے میں سب نے کہا کہ بھائی ابھی تو 2-3 دن کا سفر باقی ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاؤ، کہیں پانی تلاش کریں گے۔ سب کے سب پیاسے ہیں، ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور ابھی اگر پانی نہیں پیا تو سب کے سب مر جائیں گے۔ لیکن تلاش کون کرتا؟ سب کی ٹانگوں کی تو جان نکل چکی تھی۔ پانی اگر نہیں ملتا تو انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ جو پانی لائے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سب کے سب کہنے لگے کہ بھائی دیکھو اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے اور سادھن بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اچانک سے حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا، اور جہاں سے اونٹ کو کھڑا کیا وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیا۔ سب لوگوں نے چاروں طرف منڈیر بنائی، پانی جمع کیا، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اور سفر کے لیے اکٹھا بھی کیا، اور پھر بالکل آرام اور اطمینان کے ساتھ خیبر پہنچ گئے۔ خیبر پہنچنے کے بعد وہ عورت مل گئی خیبر میں۔ اس عورت کو پورا ماجرا سنایا کہ ہم مکے سے آئے ہیں، اس بات پر جھگڑا ہے، ہم پہلے آپ کے گھر مدینہ پہنچے تھے، آپ گھر پر نہیں ملے تو ہم پھر خیبر کے ارادے سے چلے اور راستے میں یہ ماجرا ہوا، اور اب ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ اس عورت نے کہا کہ بڑے جو ہے تم عقل کے اندھے لگتے ہو، ارے اتنی بڑی علامت راستے میں ظاہر ہوئی ہے کہ تم پانی سے ترس گئے تھے، تم مرنے والے تھے، اور تم نے جو ہے پورا پلان بنا لیا تھا کہ اب تو بس لیٹ جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اتنے پیاسے تھے، اور جہاں سے عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا کھڑا کیا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سیراب کیا، اس کے باوجود بھی تم کشمکش میں پڑے ہوئے ہو۔ ارے زمزم کا جو کنواں نکلا ہے اس پر عبد المطلب کا حق ہے، جھگڑا چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہٹ تم کو دے دی ہے، انہوں نے تم کو سیراب کیا سب کو، جبکہ تم ان سے جھگڑا کر کے ان کے ساتھ میرے پاس آئے ہو، لیکن پھر بھی سب کو سیراب کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمزم ان کی ملکیت میں رہے گا، لیکن اس سے دنیا پیے گی، اکیلے پینے والے نہیں ہیں، یہ کسی کو روکیں گے نہیں، کسی پر پابندی اور بندش نہیں لگائیں گے۔ پھر اس عورت کے فیصلے کو مان کر، چونکہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وعدہ جو کر لیا بس کر لیا، اتنے وعدے کے پکے ہوتے تھے کہ سب نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب جھگڑا ختم کرو،
اور یہ زمزم کا کنواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت کی میں باتیں بتا رہا ہوں. یہ زمزم کا کنواں عبد المطلب کے حوالے کر دو. کون تھے عبد المطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اسی طریقے سے اور پھر حضرت عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کنواں عبد المطلب کے بعد عبد المطلب کی ملکیت سے آپ کے بیٹوں میں آیا، پھر آپ کے بیٹوں کی ملکیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. تو اب حفاظت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے جد امجد ہیں. آپ کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. باپ کے پیروں کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر جو چشمہ جاری کیا تھا، اس کو کتنی حفاظت کے ساتھ حضور کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کے باپ کی امانت ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اسی لیے ہم زمزم کو اتنی عظمت اور احترام سے پیتے ہیں، ورنہ عرب میں دوسری جگہوں بھی پانی ملتا ہے، اور عرب میں بہت، اب تو اللہ کا شکر ہے، پانی ڈھیروں کثرت سے ہونے لگا، بہت سارے انتظامات ہونے لگے. پیاس کا اور پانی نہ ملنے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے. لیکن پھر بھی زمزم کی کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ آپ کی ملکیت میں تھا، اور آج بھی سادات جو ہیں وہ اس کے نگراں ہیں. اسی طریقے سے ایک بات پر اور غور کیجئے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ نبی سے، اور آ کر کس پر ختم ہوا ہے زمزم کا سلسلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو دونوں طرف نبی ہیں، اسی لیے زمزم کو بیٹھ کر پینا افضل ہے یا کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟ کھڑے ہو کر پینا افضل ہے. کیوں؟ احترام میں، عزت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے. بیٹھ کر بھی پینا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی تنقید کے درست ہے. لیکن افضل کی میں بات کر رہا ہوں کہ افضل اس کو کھڑے ہو کر پینا ہے. کیونکہ جب نام نامی آئے دو ایسے نبیوں کا کہ ایک تو تمام انبیاء کے باپ ہیں ادھر، ان کے بیٹے اسماعیل، پھر اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب دونوں کناروں پر دو نبی ہو، سب سے پہلا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں سے شروع ہوا زمزم، اور سب سے آخری نبی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ختم ہوا نبوت کا یہ سلسلہ اور زمزم کا یہ سلسلہ. تو ملکیت کے یہ جو دونوں پلر ہیں یہ دونوں نبی ہیں، اس لیے ان کی عظمت اور عزت، رفعت اور شان و شوکت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زمزم کے ہاتھ میں آتے ہی آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، اس کو کھڑے ہو کر پئیں. جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ صرف دلوں کا مسئلہ ہے. دلوں میں محبت کی جتنی چاشنی ہے اس کا مسئلہ ہے، ایمان کی جتنی حرارت ہے، جتنی چاشنی ہے اس کا مسئلہ ہے. تو جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ باریکیوں پر جاتا ہے، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. تو اتنے سارے واقعات کہ زمزم کی تڑپ حضرت عبد المطلب کے دل میں، جبکہ نہ تو وہ نبی عبد المطلب، اسی طریقے سے نہ تو وہ پکے سچے مسلمان تھے، باقاعدہ شرک وغیرہ میں وہ بھی مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی، اور پھر زمزم ملنے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس طرح کے تمام اسٹیجز تیار کر کے دینا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ کہ ایسی شخصیت کی آمد ہونے والی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کو بچھایا گیا، زمین کو بچھایا گیا، کائنات کو بنایا گیا، نظام کو سجایا گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہٹ دینے والے واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے واقعات تمام کے تمام ارہاسات کہتے ہیں. اور پھر اس کاہنہ عورت جو بنو سعد سے تھی، مدینہ میں قبیلہ تھا بنو سعد، اس سے وہ عورت تھی، اس کا ایگزیکٹ اس طرح کا فیصلہ کر دینا کہ نہیں، یہ کنواں تو عبد المطلب ہی کے پاس رہے گا. اور بنیاد اس نے فیصلے کی کس کو بنایا؟ راستے میں خیبر میں جو عبد المطلب کی اونٹ کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس کو بیس بنا کر پچھلے والے چشمے کو بھی انہی کی ملکیت میں دے دیا گیا، یہ بیس. تو یہ تمام کے تمام اتفاق نہیں ہوتے، تمام کے تمام جو ہے انفارچونیٹلی واقعات نہیں ہوئے ہیں. ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اسٹیج تیار کیا ہے، جو تیار ہوتے 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 آمنہ کے گھر تک آنا ہے.
عبداللہ کے گھر تک آنا ہے، دادا عبدالمطلب کے گھر تک آنا ہے، اسی طرح قریش کو یہ جو شرف حاصل ہونا ہے، اسی طریقے سے بنو ہاشم کو یہ جو فضیلت ملنی ہے، اور اسی طریقے سے مکے میں جو چراغ جلنا ہے اور جو نور کا گولہ پھوٹنا ہے، اور قیصر و کسریٰ کے جو محلات کا خاتمہ ہونا ہے، اس کی آمد ہونی تھی، اس لیے یہ تمام کے تمام اس سے سجائے گئے۔ بہرحال اسی طرح کے اور بھی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور بلکہ یہ کہیے کہ پیدائش سے کچھ پہلے مہینہ 2 مہینہ پہلے ہی، بس زیادہ نہیں، صرف مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے کے واقعات ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں۔ تو اب ہم جو ہیں شروع سے چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پیدائش کے حالات تک پہنچنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ اور ارہاسات نامی واقعات آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی صداقت پر، اور آپ کی جو ہے اچھائیوں پر، آپ کے اخلاق پر دلالت کریں گے، اور آپ کے آخری نبی ہونے پر دلالت کریں گے۔ انشاءاللہ ان واقعات کو مختصراً اگلی نشست میں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور آخر میں درخواست یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ درخواست کی گئی تھی، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، اسم معظم محترم مکرم آئے تو سب ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، یہ واجب ہے، اور ہر مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جن کو آپ سے عشق ہے، جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلب یہ ہے کہ گڑ چکی ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ جم چکی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مستحب ہے یا نہیں ہے، پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس نشست میں اگر ہم 10 مرتبہ آپ پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں؟ 100۔ اسی طریقے سے 20 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 200، اور جب 200 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان پر پڑیں گی تو اس کے پاس حادثے آئیں گے، اس کے پاس جو ہے بیماریاں اور انہونی جو ہے کہانیاں جڑیں گی، اس کے گھر میں اس طرح کے واقعات جن کو وہ نہیں چاہتا کہ پیدا ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ تو یہ صرف درود نہیں ہے، یہ گویا کہ ہمارا جو ہے لائف انشورنس ہے ایک طرح سے۔ تو اسی لیے، اور یہ الگ سے عبادت بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف منسوب کیا اور کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ خود بذات خود اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے حبیب پر، میرے پیارے پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری زندگی کے تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں جو بھی اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے تیرے لاڈلے تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، واقعات کو، احوال کو جاننے کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں، مولا کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ سنتے ہیں مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی نشست کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور اس محبت کی برکت سے ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کا، دکھوں کا، غموں کا، ہموم کا خاتمہ فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اپنی شایان شان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔